بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں خالق محمود۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ رات کو جو فیصلہ آیا ہے تحریک انصاف کے انتخابی نشان کے حوالے سے، چیف جسٹس نے جو کل کیس لگائے رکھا سپریم کورٹ کے اندر، تو اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور اس کے بعد جو ان کی پلاننگ ہے تحریک انصاف کے خلاف اور کروڑوں پاکستان تحریک انصاف کے ووٹروں کے خلاف، تو اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ اس وقت پاکستان کا نظام کس طرح ننگا ہو رہا ہے، اور چودھری نظام الدین جو اس پورے سسٹم کے پیچھے چھپ کر بیٹھ کر جس طرح پاکستان کی قانون کو وائلیٹ کر رہا ہے، پاکستان کی جتنے بھی اخلاقیات ہیں اس کو تباہ کر رہا ہے۔ تو اس حوالے سے اور بالخصوص میں پاکستان کی عوام سے گزارش کروں گا کہ آنے والے وقت میں آنے والے حالات کا کیسے مقابلہ کرنا ہے آپ نے، تو اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے بات کریں گے ہم اس پی ٹی آئی کے جو سمبل کے حوالے سے، کہ پاکستان تحریک انصاف سے جو سمبل چھینا گیا ہے، اور ایک بغض میں عمران خان کی بغض میں الیکشن کمیشن نے جس طرح پیچھا کیا ہے اور لوگوں کو ہراس کرنے کی، قانون کی وائلیشن کرنے کی، اور کسی بھی جگہ پر تحریک انصاف کو ہر جگہ پر انہوں نے کوشش کی ہے کہ جہاں تک وہ کر سکتے ہیں کہ تحریک انصاف کے لوگوں کو ہراس کرنا، ان کو گرفتار کرنا، ان کو جیلوں میں بند کرنا اور ان کے خلاف اس طرح کے فیصلے دینا، یہ پاکستان کی تاریخ کا میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا اور آخری شاید یہ ظلم ہوگا، اور ناانصافی اور قانون کی وائلیشن ہوئی ہے۔ تو اس کے بعد تحریک انصاف اور پاکستان کے لوگوں کو کیا کرنا ہے، کہ پاکستانیوں دیکھو کہ اس وقت تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان جو اس وقت جیل میں ہیں، سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ اس شخص کو یہ پوری جنگ لڑنے کی کیا ضرورت پڑی تھی۔ وہ صرف آپ کے لیے پاکستان کی عزت اور وقار کے لیے کھڑا تھا، اور اس کو بیرونی سازش کے تحت آپ نے دیکھا کہ 9 اپریل 2022 کو بیرونی سازش کے تحت ایک سائفر کی پاداش میں اس کو وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا، اور عمران خان کی حکومت کو ختم کر کے جس طرح پاکستان کی اکانومی کو، پاکستان کے حالات کو زب و حالی اور تباہ کیا گیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخ میں کہیں مثال نہیں ملتی ہے۔ کیونکہ 70 سالوں سے جو لوگ پاکستان کے سسٹم کے اوپر قابض ہیں، اور اس کے اوپر ایک پردہ تھا، اور اب آ کر عمران خان نے اس پردے کو چاک کیا اور اس پورے نظام کو برہنہ کیا، ننگا کیا ہے۔ اور اس میں سب سے زیادہ جو ننگے ہوئے ہیں وہ ہمارے بہادر جرنیل ہیں، جنہوں نے پاکستان کی عوام کے فنڈامنٹل رائٹ کو بھی سبوتاج کیا ہے۔ اور اس وقت پاکستان کی عوام کو اور پاکستان کے شہریوں کو اگر وہ تحریک انصاف کی سپورٹ میں کوئی بات کریں، کوئی بھی یہ ایکٹیویٹی کریں، تو ان کو جس طرح اٹھایا جاتا ہے، جس طرح قید کیا جاتا ہے، جس طرح ان کے اوپر بوگس کیس ڈالے جاتے ہیں اور ان کو جیلوں میں بند کیا جاتا ہے، تو یہ پوری دنیا ان کی اخلاقیات کو، اس کے قانون کو دیکھ رہی ہے، اور بالخصوص ہم عوام بھی اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ انشاءاللہ یہ ہم بھولیں گے نہیں، اس کا حساب ضرور ہوگا، اور یہ حساب ہم سب نے مل کے لینا ہے، اور اس جنگ کو لڑنا ہے۔ پاکستانیوں، جب جنگ واجب ہو جاتی ہے تو پھر جنگ لڑنی پڑتی ہے۔ طاقت کو نہیں دیکھا جاتا ہے کہ کون کتنا طاقتور ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دوسری طرف ملک کے تمام ادارے اور افواج پاکستان کے جرنیل ایک طرف ہیں اور آپ نہتے ایک طرف ہیں، لیکن یہ جنگ آپ کو لڑنی ہے، اور انشاءاللہ اس جنگ میں کامیابی آپ کی ہوگی۔ اور اس کامیابی کے حوالے سے اگر بات کریں تو ہم آج سے 74 سال پیچھے چلے جاتے ہیں، جب بنگلہ دیش نے پاکستان سے آزادی لی، اور بنگلہ دیش کی عوام نے شیخ مجیب الرحمن نے ان کے خلاف کھڑا ہوا، جب اس کے ساتھ، اس کی عوام کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا، تو اس وقت بھی انہوں نے، ان کی ایک طاقت تھی، لیکن اس وقت وہ لڑے، انہوں نے اپنے حق کا دفاع کیا، اور آج بنگلہ دیش موجودہ پاکستان سے کہیں گنا آگے ترقی کے راستے پہ نکل چکا ہے، اور پاکستان کی عوام آج بھی بھوک افلاس اور سیکیورٹی جیسے ریزن میں پھنسی ہوئی ہے۔ تو پاکستانیوں، یہ آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ آپ نے کس کو ووٹ ڈالنا ہے، چاہے
کوئی پاکستانی کسی بھی جماعت کو ووٹ ڈالے وہ اس کا حق ہے، لیکن اس وقت جو ظلم و ستم پاکستان کے اندر ہوا، جو پاکستانی ماؤں بہنوں اور بچوں کو شہید کیا گیا، لوگوں کو ننگا کیا گیا، تو اس پاداش میں آپ سے کہوں گا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ووٹ کا حقدار کون ہے اور آپ کی آزادی کی جنگ کون لڑ رہا ہے. تو وہ اگر آپ کو نہیں معلوم تو وہ شخص عمران خان ہے جو اس وقت آپ کی آزادی کی یا آپ کے فیوچر کی جنگ لڑ رہا ہے. تو پاکستانیوں آپ نے مل کر 8 فروری کو ووٹ ڈالنا ہے، اور ووٹ اس حد تک ڈالنا ہے اور ٹرن آؤٹ اس حد تک لے جانا ہے کہ یہ جو ان کی اگلی پلاننگ ہے دھاندلی کی، تو اس کے حوالے سے آپ ان کو مجبور کر دیں کہ یہ اس حد تک بھی دھاندلی نہ کر سکیں کہ اتنا اپنا ووٹ ڈال دیں. اور انشاءاللہ 8 فروری کو عمران خان کی کامیابی اور تحریک انصاف کی کامیابی ہوگی، اور پھر انشاءاللہ تحریک انصاف اور عمران خان آپ کی آزادی کو یقینی بنائیں گے، آپ کے فنڈامنٹل رائٹ کو یقینی بنائیں گے، آپ کی عزت مال ابرو کے تحفظ کو یقینی بنائیں گے. اور انشاءاللہ یہ حق اور باطل کی جنگ ہے، کیونکہ عمران خان صرف پاکستانیوں کے فنڈامنٹل رائٹ اور ان کی عزت و وقار کی ضامن نہیں تھا. عمران خان مظلوم فلسطینیوں کی بھی آواز تھا، عمران خان مظلوم کشمیریوں کی بھی آواز تھا، جس آواز کو ایک سازش کے تحت دبا کر، اگر آج آپ دیکھیں تو بحیرہ عرب میں افواج پاکستان اور انڈین آرمی مل کر یمن کے خلاف جو جنگ ہو رہی ہے تو اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں. تو پاکستانیوں ہم کو یہ سوچنا ہوگا کہ آج ایک یمن اگر مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ ہے تو ہم کس کے ساتھ ہیں، ہماری افواج پاکستان کس کے ساتھ ہیں، ہماری حکومت کس کے ساتھ ہے. اگر سامنے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، ایک نگران حکومت جس کی کوئی بھی کریڈیبلٹی نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں. اگر آپ ان کے ساتھ بھی ہیں تو آپ نے کیا کر لیا ہے ان کے لیے، آپ نے ان کے لیے کیا اچیو کیا ہے. اگر اس سے کچھ عرصہ پہلے چلے جائیں جب فلسطینیوں کے ساتھ اسرائیل کی جنگ ہو رہی تھی تو عمران خان نے اور حکومت پاکستان نے وہ کردار ادا کیا تھا کہ فلسطینیوں کو اس جنگ سے بچایا تھا اور فلسطینیوں کی شہادتیں ہونے سے ان کو بچایا تھا. تو آج ہزاروں فلسطینی جو میں یوں کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ اعداد و شمار کے علاوہ اگر دیکھیں تو کم از کم 50,000 کے لگ بھگ فلسطینی بزرگ مائیں بہنیں اور بچے شہید ہو چکے ہیں، اور ہماری تمام اسلامی ممالک یعنی کہ چپ کی نیند سو رہے ہیں. تو اس لیے بات دوسری طرف چلی گئی تھی. تو آج جو میرا مقصد تھا آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا وہ یہ تھا کہ آپ نے ان فاشسٹ جرنیلوں کا جو پلان ہے اس کے خلاف کھڑے ہونا ہے، اور بھرپور الیکشن مہم کے ساتھ پورے ملک کے اندر. جب آپ جانتے ہیں کہ الیکشن میں انتخابی نشان چھیننے کے بعد تمام تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کا سمبل، ان کا جو انتخابی نشان ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگا. تو پاکستانیوں یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کون ہے شخص جو پاکستان تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ ہے اور اس کا کیا سمبل ہے. جس کا جو بھی ہے، کسی کا پیالہ ہے، کسی کی چین ہے، کسی کا وہ پتہ نہیں چیڑی چھکا ہے، بہت سارے ہیں. میں نے سب کو ابھی تک میں نے بھی چیک نہیں کیا ہے. اور اس طرح آپ نے ان سب کا معلوم کر کے اپنے تمام لوگوں تک یہ بات پہنچانی ہے کہ ہمارا یہ کینڈیڈیٹ ہے اور ہم نے عمران خان کے نام پر ووٹ دینا ہے. اور عمران خان کے نام پر ووٹ دے کر ہی آپ پاکستان کے فیوچر کو اور پاکستان کے رول آف لا کو بحال کر سکتے ہیں. کیونکہ اس وقت پاکستان کے سپریم کورٹ کے اندر جو ایک باعث جج بیٹھا ہوا ہے قاضی فائز عیسیٰ، اور قاضی فائز عیسیٰ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو اختیار ہے یہ چیزیں دیکھنے کا، تو آپ بتائیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، آپ کے ہی سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا 14 مئی کو الیکشن کرانے کا، تو آپ نے اس قانون کی وائلیشن کرنے والوں کے خلاف کیا کر لیا ہے. اور اس کے بعد جب پی ٹی آئی نے اپنے انٹرا پارٹی الیکشن کروائے ہیں، جب انہیں پنجاب یا اسلام آباد کے اندر کہیں بھی سیکیورٹی نہیں مل رہی تھی،
تو انہوں نے جا کر پشاور کے اندر اگر الیکشن کروائے ہیں تو وہ بھی آپ بار بار سوال کیے جا رہے تھے کہ آپ نے لاہور میں کیوں نہیں کروائے، آپ نے اسلام آباد میں کیوں نہیں کروائے، آپ کی درخواست لاہور کے اندر تھی یا آپ پشاور ہائی کورٹ کے اندر کیوں گئے ہیں؟ تو اس طرح کیا پشاور ہائی کورٹ کوئی اسرائیل کی عدالت ہے؟ کیا پشاور ہائی کورٹ کوئی انڈیا کی عدالت ہے؟ پشاور ہائی کورٹ بھی ایک پاکستان کی عدالت ہے، اور ہر جگہ کسی بھی جگہ پر کوئی بھی پاکستانی اپنا کیس جس کو جو سمجھتا ہے کہ یہاں پر مجھے انصاف ملے گا تو وہاں پر وہ اپنا کیس لڑ سکتا ہے۔ آپ کے سامنے جو پاکستان تحریک انصاف کے کیس تھے، جو عمران خان کے کیس تھے، آپ نے تو ان کو فیصلہ نہیں کیا، ان کی سماعت نہیں کی، اور جو ایک چور کو آپ نے لاڈلا بنا کر لندن پلان کے تحت پاکستان کے اندر لائے ہو، تو آپ اس کو مسلط کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی عوام کے اوپر، اس ملک کے اوپر۔ تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ اس لاڈلے کو کہیں آپ عوام کے اندر نکلے، جائے عوام کے اندر ووٹ مانگے، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ لوگ کیسے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ تو میں اس کے ساتھ ہی میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری آواز دور تک جائے اس ظلم کے خلاف، تو آپ نے ہماری سپورٹ کرنی ہے، آپ نے حق پہ کھڑے رہنا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ حق کے راستے میں مشکلات ہوتی ہیں، حق کے راستے میں ظلم برداشت کرنا پڑتا ہے، اور تو اور ہم سمجھتے ہیں کہ حق کے راستے میں ہو سکتا ہے کہ جس طرح ارشد شریف شہید نے اپنی جان گنوائی ہے، جس طرح ذل شاہ نے اپنی جان گنوائی ہے، جس طرح 25 مئی کو پاکستان تحریک انصاف کے بے شمار کارکنوں نے شہادتیں حاصل کی ہیں، تو اس طرح مجھے نہیں پتہ کتنے لوگوں کی اور بھی جانیں قربان ہوں گی۔ تو اس کے لیے پاکستانیوں، شہادت جو ہوتی ہے وہ قوم کی حیات ہوتی ہے، اور اگر اس قوم کو زندہ رکھنا ہے، اس ملک کو سلامت رکھنا ہے، تو اس کے لیے آج یہ اس موڑ پر آپ کھڑے ہیں کہ یہاں پر آپ نے اگر سٹینڈ نہ لیا، یہاں پر اگر آپ نے ان ظالموں جابر نظام کے سامنے اگر سرنگو ہوگے، تو آنے والا وقت آپ کی غلامی کی نوید ہی آپ کو سنائے گا۔ اگر آپ اپنی آنے والی نسلوں کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں، اگر انہیں آپ باشعور دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ انہیں پڑھا لکھا دیکھنا چاہتے ہیں، اگر انہیں آپ معاشیت کے اعتبار سے مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، اگر دنیا کے اندر مظلوم فلسطینیوں کے مجرم بننے کے بجائے ان کا مددگار بننا چاہتے ہیں، اگر آپ کشمیریوں کا مددگار بننا چاہتے ہیں، جو کہ 5 اگست 2019 کے بعد اس وقت پاکستان آزاد جموں کشمیر سمیت جو انڈیا آکوپائڈ کشمیر ہے اس میں کے اندر بھی یہ کشمیریوں کی آواز کو دبایا گیا ہے، تو اگر آپ ان کے بھی سپورٹر بننا چاہتے ہیں تو پاکستانیوں، آپ نے 8 فروری کا دن ہے آپ کے پاس، 8 فروری کو آپ نے کھڑے ہونا ہے، 8 فروری کو آپ نے لوگوں کو لے کے نکلنا ہے، اور جو ہر دفعہ رات کو کے اندھیرے میں عدالتیں کھلتی ہیں اور پاکستان کی عوام کے خلاف فیصلے دیتی ہیں، ان عدالتوں کو بتانا پڑے گا کہ ہم آپ کے فیصلوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ ہم آپ کی قدر و منزلت اس صورت میں کریں گے کہ جب آپ حق و انصاف کے اوپر فیصلے کریں گے، جب آپ عوام کے فنڈامنٹل رائٹ کے حق میں فیصلے کریں گے، جب آپ نے کروڑوں لوگوں کا حق چھین لیا ہے، تو پھر آپ کا اور ہمارا کیا رشتہ باقی رہ گیا؟ اور اس کے بعد میں پاکستان کے تمام لوگوں سے کہتا ہوں کہ اس حق پر کھڑے رہنا، اس حق پر ڈٹے رہنا، کیونکہ اللہ ہمیشہ حق والوں کو ہی پسند کرتا ہے، اللہ ہمیشہ حق پر کھڑے رہنے والوں کی ہی مدد کرتا ہے، اور ظالم اور ظلم کرنے والوں کا وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ یہ وقت جو آپ کے اوپر گزرا ہے 1 سال کا، میں سمجھ سکتا ہوں، میں جان سکتا ہوں کہ یہ آپ کے اوپر ایک بہت مشکل وقت تھا، چاہے وہ آپ کسی کے حق میں بات کرتے ہیں، یا آپ اپنے معیشت کے اعتبار سے اپنی فیملیز کے لیے سٹرگل کرتے ہیں، یہ آپ کے اوپر بہت مشکل وقت گزرا ہے، میں اس کو سمجھ سکتا ہوں، کیونکہ میں بھی انہی حالات سے گزرا ہوں۔ اور ہم جو اوورسیز ہیں، ہم سے حق ووٹ کا چھینا گیا ہے، جس طرح اس پی ڈی ایم کے ٹولے نے، اور اس کے پیچھے جو ہمارے جنرل باجوہ کی جو رجیم چینج کے پلان کے اندر یہ چیزیں شامل تھی کہ اگر عمران خان کو نہ ہٹایا تو آپ کو نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ تو پاکستانیوں، جنرل باجوہ نے، آپ کے جرنیلوں نے آپ کے ملک کی عزت کو بیچا، آپ کے فنڈامنٹل رائٹ کے اوپر کمپرومائز کیا، اور آج وہ خود اپنے محلات میں، اپنے جزیروں میں وہ تمام جرنیل
خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں، اور آپ اس وقت سٹرگل کر رہے ہیں، اور آپ اس وقت ظلم و تشدد برداشت کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ میں نے آج سے 20 دن پہلے دیکھا، جب میں حرم کے اندر موجود تھا، کعبۃ اللہ میں موجود تھا، مدینہ المنورہ میں موجود تھا، تو پاکستانیوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں پر میں نے ہر بزرگ کو، اپنی ہر پاکستان سے آئی ہوئی بہن کو، جس کو بھی پوچھا، جس سے بھی کہا، تو وہ ایک ہی ان کی زبان پر دعا تھی کہ اللہ عمران خان کو محفوظ رکھنا ان ظالموں سے، اس کی زندگی کی حفاظت کرنا۔ اور لوگ اپنی زندگی کے اعتبار کے حوالے سے بھی دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ ہماری زندگی بھی عمران خان کو دے دے، اور ان ظالم جابر اور اس فرعونیت سے اس کو آزاد کر دے۔ تو پاکستانیوں، ایک تو ہم نے اپنے لیڈر کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمارے لیڈر کو محفوظ بھی رکھے، اور جس طرح وہ ثابت قدم ہے تو اس طرح آپ نے بھی ثابت قدم رہنا ہے، کیونکہ وہ جیل کے اندر وہ ہر سختی برداشت کر کے بھی ثابت قدم ہے۔ اور اس طرح آج کی تاریخ میں پاکستانیوں، آج سے 70 سال بعد بھی اگر کوئی پاکستانی پیدا ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح وہ ثابت قدم نہیں رہ سکے گا، جس طرح عمران خان نے آپ کے لیے، اس ملک کے لیے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا ہے، اور اس قوم کو جو شعور بخشا ہے، وہ آپ خوش قسمت ہیں۔ اور اپنی قسمت پر ناز کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر بھی ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک عظیم لیڈر عطا کیا ہے، اور آج اس لیڈر کے حق میں آپ نے کھڑے رہنا ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ نے بہت کچھ کھویا ہے، ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسے لوگوں کو کھویا ہے، جس شخص نے اس ملک کی خدمت کی اور اس کو رسوا کر دیا گیا تھا، اور وہ اس رسوائی کی زندگی گزارتے ہوئے، وہ قسم پرسی کی زندگی گزارتے ہوئے ڈاکٹر عبدالقدیر خان اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اور پاکستانیوں، اگر آپ نے عمران خان کو بھی کھو دیا تو شاید اس کے بعد کوئی شوکت خانم پیدا نہیں ہوگی جو عمران خان جیسے بیٹے کو جنم دے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ شخص آپ کے نصیب میں لکھا تھا، آپ کو ملا ہے، اور اس کے ساتھ کھڑے رہیے، اس کا ساتھ دیجیے، اور اپنے ملک کے دفاع کی، اپنے ملک کی سلامتی کی، اپنے ملک کی عزت و وقار کی جنگ میں ثابت قدم رہیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔